آپ حضرات وہاں پہنچ کر مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی، قوت فکر بڑھ جاتی. اس لیے فرمایا اگر وہاں ایسے ساتھی ہیں کہ ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے، 7 مہینے والے جا سکتے ہیں، باہر ملکوں میں تقاضے بھی بہت ہیں، تو ان کے نام لکھو، ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کراؤ. تفقد ہر جگہ تفقد نہیں ہوتا، محلے میں بیٹھ کے نام لکھ لیے یہ نہیں تفقد نہیں. ملتان کے علاقے میں ہیں تو عبدالی مسجد میں جانا ہوگا سر کے قریب، راول پنڈی میں کی طرف ہیں تو زکریا مسجد میں لے جاؤ. یعنی جہاں بڑے مرکز ہیں وہاں تفقد بھی ہو، ان کا سیروزہ بھی لگ جائے، تفقد ہو جائے، یہ جماعت پھر آگے چل سکتی ہے. اگر اور بھی ساتھی ہیں چلے 4 میں جماعت بھی بن سکتی ہے. ان کے نام لکھو، محنت کرو، گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو، بار بار جاؤ، منت خوشامد ان کے مسائل حل کرو. اگر کام کمزور ہے تو چلو سہروزے کی جماعت بناؤ. اس لیے فرمایا ہر ساتھی کو فکر ہو کہ نقد جماعت نکالنی. نقد نکالنا نہیں سیکھا تو ہم نے تبلیغ نہیں سیکھا. آپ حضرات وہاں جا کر 2 کی جوڑی بن کر امام صاحب کی خدمت میں بھی جائیں، ہدیہ لے کر جائیں، اور مناسب ہدیہ لے کر جایا کریں. بعض جماعتیں 10 روپے کا مسواک لے کر چلی جاتی ہیں. اب بتاؤ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، ساتھ تھوڑے پھل بھی لے. ایک جماعت گئی نا تو امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، جماعت والوں کے پاس پھل وغیرہ تھے، اس نے امام صاحب کا گھر ساتھ ہی تھا، بھیج دیے پھل. مول صاحب باہر سے آئے، وہ لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے، نکلو مسجد سے. اس نے کبھی جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا. وہ تو لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے جو جماعت والوں نے بھیجے تھے. بیوی نے فوراً چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لاؤ. اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مول صاحب ہنستے ہوا ہے، اس نے کہا خیر ہے کوئی بات نہیں. بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے. وہ جو انہوں نے پھل وغیرہ بھیجے نا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی. آج تک امام صاحب نے جماعت نہیں ٹھہرنے دی. ہم کنجوسی کرتے ہیں، اپنے لیے 2000 کا سامان لے آئیں گے اور امام صاحب کے لیے 200 کا بھی نہیں لاتے. جو مسجد سے نکالے نا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ہدیہ لے کر. یہ کوئی ہدیہ ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے زیارت کی نیت، استفادے کی نیت. اور دوستوں بزرگوں بھائیوں، وقت بھی معلوم کریں، دعا کی درخواست کر دیں. وہاں کو چودھری نمبردار ہے، ان سے بھی ملو، ان کا چیزوں کی نفی نہ کریں، چیزوں سے متاثر بھی. ایک جماعت گئی نا تو وہ چودھری صاحب کے بیٹھک میں فوٹو لٹکے ہوئے تھے، تو تبلیغ والا ساتھی کہہ رہا ہے چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے. مول صاحب جائیں اپنا کام کریں. آپ وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں. اس بیچارے کیا پتا فوٹو کیا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا متاثر بھی نہ ہو. کار کوٹھی بنگلہ دیکھا، دل میں خیال ہے میں بھی واپس جا کر ایسا ہی مکان بناؤں گا. یہ تو ایسا ہے جیسے شہد لینے گئے تھے مکھیوں سے، شہد تو لے نہیں سکے، مکھیاں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر آ رہا تھا. دنیا نکالنے گیا، دنیا دل میں لے کر آ رہی. یہ سب مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا. یہ مکان مٹی سے بنا، ایک دن پھر مٹی ہوگا. گاڑی مٹی سے نکلی، پھر مٹی ہو جائے گی. یہ کھانے مٹی سے نکلے ہیں، پھر مٹی ہو جائیں گے. پہلے بھی مٹی اور بعد میں بھی مٹی. جوان آدمی مل کے اصلی جوانی میں جو عبادت کرے گا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. غریب آدمی گشت میں مل گیا. غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی تاجر میں سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ جو سکول کالج میں پڑھتے ہیں نا لڑکے جو فیل ہو جاتے ہیں، ان کو تلاش کرو، یہ جلدی نکلتے ہیں. بیچارے ایک لڑکا فیل ہو گیا، لوگ کہہ رہے کیسے فیل ہوا، کیسے؟ اس نے یار اچھی مصیبت آئی. وہ اکٹھا ہی بستر اٹھایا 4 مہینے کا، اور 4 مہینے میں چلا گیا. اکٹھی جان چھڑائی، پھر مدرسے میں چلا گیا، پھر عالم بن گیا، پھر مفتی بن گیا. اس کی ناکامی اس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی اس کی. یہ جو ریٹائر بزرگ ان کو تلاش کرو. گھر والے کے دادا ابو سبزی بہت اچھی، 60 سال نوکری کرائی یا بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے. ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے لیے، جو الیکشن میں ہار گئے تھے وہ چلے میں آ گئے تھے. یہ جگہ خالی آ گیا جگہ. اس لیے فرمایا دو تو ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے آدمی. اس لیے ہمارے مسجد کے قریب اڈا ہے، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر، محنت کرو. آپ اسٹیشن کے قریب ہیں، ریلوے والے ہیں، ریلوے اسٹیشن ماسٹر ہے، ان پر محنت کرو. چوک بازار میں ہیں آپ، دکانیں کھلیں گی 10 بجے. آپ صبح 2.5 گھنٹے کی تعلیم پوری کر کے پھر ظہر تک گشت کرو. آپ دیہات میں ہیں، دیہات کا آدمی صبح ملے گا.
آپ اگر ناشتہ کر کے جائیں گے آپ کو کوئی نہیں ملے گا گھر میں، 2-4 بندے کھیتوں میں مل جائیں گے آپ۔ دیکھو دوستو، ہم اپنے کھانے کو، آرام کو آگے پیچھے کر دیں۔ اگر ہم اپنے آرام کو آگے پیچھے نہیں کریں گے تو پھر مقامی لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہم ناشتے کے چکر میں پڑ جائیں، میں ناشتے کا ٹائم طے کر لو کہ 7:30 بجے ناشتہ کریں گے، اتنا ناشتے والے ناشتہ بنا لیں گے۔ زیادہ چائے کی عادت ہے، بعض ساتھی کا امیر صاحب جب تک چائے نہ پی ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرتا، تو نماز سے پہلے چائے پلا دو، دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ، چائے کے پیچھے بیٹھے رہو 8 بجے تک، بتاؤ۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات نماز پڑھ، جب میں نے کل سنایا نا، ایک آدمی جماعت آئی تو وہ 4 مہینے لکھوا دیے اس نے، گھر گیا تو بیوی سے مشورہ کیا، اس نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میں نے تو غلطی سے لکھوا دیے، لوگ لکھوا رہے تھے۔ بیوی نے کہا وہ تبلیغ والے لینے آئیں گے آپ کو، کہ مجھے کوئی راستہ بتا، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ایسا کر، صبح کی اذان ہوتے ہی میرے میکے میں جا کے بیٹھ جا، وہاں میرے جہاں ماں باپ رہتے ہیں، کہ یہ ٹھیک ہے۔ جیسے اذان ہوتے دروازہ کھولا نا اس نے، تبلیغ والے پہلے سے کھڑے تھے نماز سے پہلے، السلام علیکم۔ اس نے بیوی سے کہا وہ تو آ گئے، اس نے کہا فوراً دروازہ بند کر۔ اس نے کہا پچھلے دروازے سے نکل، وہ پیچھے سے نکلا، وہ چکر کاٹ کے تبلیغ والے بھی پچھلے دروازے پر آ گئے۔ اس نے کہا ادھر سے بھی آ گئے۔ اس نے کہا بھائی بیٹھک کھولو، بیٹھک کھولی، ترغیب دی، روتا رہا، بیوی سے مشورہ کیا۔ پھر 4 مہینے اگر تبلیغ والے تھوڑی ہمت نہ کر دیں، پھر دعائیں دے دیں۔ شروع میں تو آدمی تبلیغ والے کسائی نظر آتے ہیں، جیسے گوشت کاٹنے والا، بعد میں دعائیں دیتے ہیں، یار تو نے بہت اچھا کیا، ہمیں نکال لیا، ہم تو بہت غلط زندگی میں تھے۔ ہاں، اس لیے فرمایا دوستو تھکو گے، پھرو گے، جب آپ کی بالکل طبیعت نہیں کرتی گشت میں جان، اور امیر صاحب نے بھیج دیا، اللہ ضرور کوئی خیر نکالے گا۔ ناگواریوں میں خیر کی بھی خیر، ناگواریوں میں تو ہمارے محلے میں جتنے طبقے ہیں، یہ عدالت قریب ہے، وکیلوں سے ملو، اور دوستوں کوئی اور دفاتر ہیں، اس لیے فرمایا ہر جگہ ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں، ان سے ملاقات کریں۔ جیسے وہ کوئٹہ میں جماعت گئی نا، تو شام کو گشت میں نکلے ساتھی، تو ان کو کوئی ملا نہیں، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی دکان تھی، نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا اس پہ، کہ یہ کلینک رات کو کھلتا ہے۔ وہ اندر داخل ہو گئی، بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ ساتھ ہی سوچا مریضوں کو دعوت دیں، یہ ڈاکٹر عورتوں کو ملا نہیں تو ڈاکٹر کو دعوت دیں۔ ہمارے بہاولپور کے بھائی ارشاد صاحب ہیں، کہنے لگا میں نے ان کو، ڈاکٹر نے مجھے بلایا، مول صاحب آپ بھی آئیں۔ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دوائی لینے آئے ہیں، اور ہم تو دعوت دینے گئے تھے، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہوا، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو ہمیں بلایا، مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں؟ تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں، کہ کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا ڈاکٹر کا کہ یہ اچھا ہے، پہلا ہی مریض ہے زندگی، جو بندہ مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، جنت کا یہ داخلہ ہے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، بڑا مٹھاس ہے، لیکن دنیا دار کو اعمال میں، نماز میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں مزہ آتا ہے، برگر میں مزہ آتا ہے، اس کو نماز میں مزہ نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی شادی ہوئی، پہلی رات کے دلہن کے پاس گئی، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں۔ 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا، پھر روزہ رکھ لیا۔ دوسرے دن بھی پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نیک ہے آپ کا، ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ بتاؤ ہم تو روزانہ ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں رات کو، کہیں بھول ہی نہ جائیں، اور وہ پہلی رات کی دلہن کو بھول گئی۔ حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی حق ہے۔ اسے فرمایا جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئی، ہمیں نہیں فرمایا۔
اس لیے فرمایا ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر، موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آگے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟ ڈاکٹر مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں۔ سورہ تغابن، ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، بچو ان سے۔ اور ڈاکٹر مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے آیا ہے، سمجھ گیا وہ۔ ہمارے محلے کے ڈاکٹر چوک بازار میں جمع، حضور والی محنت کے محنتی کیسے بنے؟ چوک بازار صبح مزدور کھڑے ہوتے، کوئی بندہ نہ کوئی ریٹائر نہ کوئی نوجوان، پورے محلے میں 100 پھر ملاقات کرو، نقد جماعت چلے نکل گئی تو مرکز بھیج دو، سہروزے کی جماعت بن جائے تو ہدایات دو، اس کی نصرت بھی کرو، اگر پرانے زیادہ ہوں تو نئی بستی میں بھیجو، نئے زیادہ ہوں تو پرانی بستی میں بھیجو، سب نئے ہیں تو 24 گھنٹے اس جماعت کو اپنے ساتھ رکھو، سارے اعمال سکھاؤ، 2 دن کے قریب کی بستی میں بھیج دو، پھر ان کی نصرت کرو۔ ہمارے 2 ساتھی چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں، اکا دکا آدمی نکلا اپنے ساتھ سہروزہ لگوا سکتا، آپ نے محنت کی، جماعت نکل گئی تو اللہ کا شکر کرو، نہیں نکلی تو سر جوڑ کے بیٹھو، محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی بد نظری تو نہیں ہو گئی، انفرادی اجتماع، مال کی پابندی میں اپنے اندر کمیاں تلاش کرو۔ اس طریقے سے محنت کرو گے تو دوست بزرگوں بھائی، عام طور پر گشتیں برائے نام گھنٹہ 1.5 2، جب تک 5-6 گھنٹے گشتوں میں پھرو گے نہیں، تھکو گے نہیں، بار بار جب پھر ان کے مسائل سلجھاؤ۔ کوئی کہتا ہے جی میری بیوی نہیں مانتی، تو تعلق والا محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کس کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، والد اجازت نہیں دے، ان کے والد کا تعلق والا کون ہے، ان کو تلاش کر لو، جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بھائی قرضہ لے لو، تمہاری تو 10 بکریاں کھڑی ہیں، ایک بکری 20,000 کی بیچ دو، ان کے مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ صرف آپ مسجد میں بیٹھ کے جماعت بنا لے کبھی نہیں ہو سکتا، سہروزہ جماعت بھی نہیں نکال سکتے، اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے، نقد نکالنا اس کام کا، اجتماعیت اور نقل و حرکت اس کام کا مزاج ہے۔ کون کون نقد نکالیں گے انشاءاللہ؟ ایک جماعت پتوں کی گئی، نوجوان تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے، بہت محنت کی، بہت کشتیں کی، جماعت نہیں نکلی، تو شام کو امیر صاحب کہنے لگے کھانا کھا لو، وہ کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں، جب پھریں گے تھکیں گے پھر درد و غم پیدا ہوگا، بھوکے سو گئے۔ وہ رات کو بیچاروں کو، بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہو، تو سارے اٹھ گئے تہجد میں، جو نفل پڑھے، جو دعائیں کی، کہنے لگا امیر صاحب بھوک لگی۔ امیر صاحب نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم کھانا کھا لو، تم نے خود ہی نہیں کہا۔ کھانا کھا لیا اور روزہ رکھ لیا اگست کے مہینے میں، حالانکہ سفر میں روزہ مشکل ہے، نہیں رکھوانا چاہیے ساتھیوں، اور اعمال کرو گشتے۔ بہرحال صبح جماعت نکل گئی، جب جماعت تھکے گی پھرے گی پھر کھانا بھی اچھا نہیں، جماعت پھری نہیں، تھکی نہیں، گشتیں ہوئی نہیں، اور امیر صاحب نے پابندی لگا دی کھانا نہیں کھانا۔ اب ان کو تو غم ہی نہیں ہے، ان کو تو ایک اور غم لگ گیا، کھانا نہیں ہے، یہ انگلی دکھائیں گے امیر صاحب کو، اور ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے آ کے بیٹھ جا، امیر صاحب بیٹھا رہے کھانا لے کر، چونکہ یہ تھکے نہیں، دائی ہو بے فکر ہو۔ حضور صبح نکلتے تھے، محنت کرتے کرتے تو کوئی دھکے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی گلا پکڑ رہا ہے۔ آج دوستو حضور والی محنت کو سیکھنے کے تو نقد جماعت، جب دعوت دے دے کے تھک جائیں پھر تعلیم شروع کر دو، اپنی تعلیم زور کے بعد بھی کر سکتے، 12 بجے گشت کرنی کرو، زور کے بعد تعلیم کر لو، یہ تو اپنا عمل ہے آپ کا، ضروری نہیں 10 بجے کریں آپ۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات تعلیم سے پہلے سب کو جمع کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، تعلیم کے مقصد میں آتا دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے۔ متاثر ہونا کیا ہے؟ کندھے پہ کیا پہن رکھا ہے، گھر میں گئے چولہے میں، یہ ہے اثر لینا۔ مکان دیکھ انصاری کا اونچا سا بنا ہوا ہے، مسجد میں آئے، حضور نے سلام کے جواب جاگتے ہی گرا دیا،
قرضے کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو دادا نے کہا 2 باغ ہیں 600 کھجور، دونوں قرض دینا چاہتا ہوں، دونوں ایک دے دو ایک رکھ، یہ ہے اصل لینا۔ قرآن ہے نور دل میں آ جائے، اور فرمایا نیکیوں سے محبت ہو جائے کو نفرت ہو جائے۔ تعلیم سب سے پہلے صحیح یقین کے ساتھ حضور والا طریقہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کی استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو۔ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں تعلیم سے پہلے لگائیں۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا سب کو لگا دیتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم کے آداب میں سے نہیں، سنت ہے۔ نماز سے پہلے لگا لو، تہجد میں لگاؤ، جمعے کے دن۔ اور یہ دوستو جو تعلیم میں نیند آتی ہے، یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ ساری سکینہ تبلیغ میں آگے، دکان پہ کسی کو نازل نہیں ہوتی سکینہ۔ سارے آنکھ کھول کے بیٹھ چلتے بندے کو پھانستے ہیں۔ جب سکینہ نازل ہوتی ہے دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی کی، کہ نیند نہیں آتی آدمی۔ اس لیے فرمایا طالبات فرشتہ اعلان کرے گا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ پہلے فضائل قرآن پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر ذکر، پھر تبلیغ، پھر پستی کا واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، اور فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، پھر 6 نمبر۔ فضائل حج کس کس کے پاس ہے؟ فضائل حج، فضائل حج کی کتابیں اندر سے مل جاتی ہیں، 200-250 کی ہے۔ یہ حج کا زمانہ، ذی الحجہ تک فضائل حج پڑھیں گے تو حج پہ جانے کا شوق۔ فرمایا جو آدمی مالدار ہو اور حج پہ جا سکتا ہو اور نہ جائے، اللہ کے نبی ہماری طرف سے چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، بڑی وعید ہے نہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں غریبوں کو بھی لے جاتے ہیں، کوئی پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا، جس کے مقدر میں ہو وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن فضائل حج کی تعلیم بھی کریں۔ تجوید کے اتنے ہلکے بنائیں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں، پہلے دن ایک بنائیں، نہ کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ نئے لوگوں کو، محلے والوں کو تجوید میں شامل نہ کریں، وہ شرمندہ ہو جائیں گے، آئندہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ اس لیے فرمایا ساری کتابوں سے پڑھیں، اپنی طرف باتیں زیادہ۔ جب 6 نمبر بیان کریں، 5 تو مومن کی صفات ہیں، 6 کام ہے، یہ 6 کی 6 صفات ہیں۔ لا یعنی سے پرہیز ضرور ہے۔ اس لیے فرمایا شروع سے لے کے آخر طبیعت کے بہانوں سے اٹھنا نہیں۔ اگر کوئی آدمی تعلیم کے حلقے میں آ کے بیٹھ جائیں تو مختصر تعلیم بند کر کے دعوت دے دو۔ کوئی خاص قسم کا آدمی ہو تو 2 ساتھی الگ لے کے دعوت بھی دے، اکرام بھی کر دیں۔ 5 منٹ کے لیے کوئی آیا ہے تو 3 منٹ میں فارغ کرو اس کو، لمبا نہ بٹھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے وہ۔ اسے ایک ہی حلقے میں 6 نمبر ہوں، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں، یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں۔ تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، پیٹ میں بھرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو۔ غیر محرم کو دیکھو تو حرام، فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب۔ یا رسول اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا ثواب۔ زبان کا مالک میں نہیں ہوں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ کہ اپنی زبان سے بچو۔ حضرت ابو بکر زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچا۔ ہاں بڑے فتنے ہیں زبان کے، امر بالمعروف کرو یا نہی عن المنکر کرو یا اللہ کا ذکر کرو، ورنہ ہر بات وبال ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے کے مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھی کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم فاقے سے رات گزار لیں گے۔ کمائیوں پہ کڑی نگاہ رکھو، اگر کمائی صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں مسائل پوچھو، مزدور مزدوری
تاجر تجارت کے، زراعت کے، ملازمت والے. بعض لوگ ڈیوٹی تو کرتے نہیں ہیں اور تنخواہ لے کر آ جاتے ہیں. ڈیوٹی 8 بجے، یہ 10 بجے جا رہا ہے. ڈیوٹی خطی 4 بجے، یہ 2 بجے گھر بیٹھا ہوتا ہے. مسائل پوچھو حضور کے طریقے پر. اس لیے فرمایا اللہ کے رازق ہونے کا یقین. اللہ تعالیٰ کے حافظ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے. ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم. اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں. ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا. وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں. فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی اور ہر اکیلے کا ہمدم. اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں. اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں یہ دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتا، اور اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا. اس لیے فرمایا یہ ایک الفاظ ہے، ایک حقیقت ہے. اس لیے فرمایا حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین. طریقہ سیکھ لیا، طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا. جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا، شکل کو. سچ بولیں. بس زیادہ سچ بولیں تو 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، اور جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے گا. یہ جھوٹ بول کے 1 لاکھ آئے گا، یہ مال ہے یا وبال ہے؟ بتاؤ. یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ لڑائی جھگڑا ہے. جب آدمی دعوت میں تعلیم و تعلم پر، ذکر عبادت پر حضور اندر کی آنکھ کھل جاتی، پھر پتہ چلتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے. اب تو تبلیغ میں نکلنے کو نقصان سمجھتا ہے، دکان پہ بیٹھنے کو نفع سمجھتا ہے. ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، علم کیا ہے، جہالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے. اس لیے فرمایا جب آتا ہے دوستو ایمان، حق آتا ہے تو باطل چلا جائے. علم آئے گا تو جہالت ختم ہو جائے گی، ذکر آئے گا تو غفلت ختم ہو جائے گی. حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. حضور کے طریقے آئیں گے تو رواج ختم ہو جائیں گے. اچھے اخلاق آئیں گے تو برے اخلاق جاتے رہیں گے. اس لیے فرمایا کلمے کے اخلاص کیا ہے، حرام کاموں سے روک دیں. نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے. نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کی استظہار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو. اس لیے فرمایا نماز میں آنکھوں کو صحیح استعمال. نماز کی نیت باندھ لی، سجدے سے آگے نگاہ نہ جائے. رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، سجدے میں ناک کی نوک پر، تشہد میں گود میں. ہاتھوں کا یہ صحیح استعمال. پاؤں کا اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کی راہ ہاتھ اٹھیں، اور اللہ اکبر کی راہ ختم ہونے پر ہاتھ بدھیں. رکوع کی تسبیح رکوع میں، سجدے کی تسبیح سجدے میں. زبان کے استعمال بھی صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، عاجزی انکساری بھی ہو نماز میں. نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے. اب بعض ساتھی جب سجدے میں جاتے ہیں تو ایسے پاؤں اٹھا لیتے ہیں دونوں، جیسے ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو. انہیں یہی پتہ نہیں کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنے. اس لیے فرمایا ساری چیزوں پھر نماز بنے گی. اس لیے فرمایا رکوع کی تسبیح رکوع میں، سجدے کی تسبیح سجدے میں. تو ساری نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے. اس لیے فرمایا نماز میں عاجزی انکساری بھی ہو. اور فرمایا یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو. اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ. 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. علم بڑی دولت ہے. علم عمل کا امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے. علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا.
علم کا یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، تلاش میں جانا عبادت ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو، دنیا بھر کی معلومات لیکن غسل کے فرض نہیں آتے اس کو۔ ہاں جی، جماعت والے گشت کر رہے تھے، دروازہ بجایا، ایک نوجوان نکلا، اگر آپ کیا تبلیغ کرو گے مجھے، میں ایم اے اسلامیات ہوں، اور چڈی پہن کے کھڑا تھا، وہ جو چھوٹی سی نہیں ہوتی، اس نے کہا تیری ایم اے اسلامیات تو سامنے نظر آ رہی ہے، ننگا کھڑا تو صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ اس لیے فرمایا علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو، پہلے علم آتا پھر عمل آتا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا تبلیغ والے بزرگ سے، بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے، کہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے ہیں۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا علم عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، یہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، اور اخلاص نہیں ہے تو قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کے دھیان جما کے اللہ کا ذکر کرو، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، اللہ ہو پر تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھٹائی کو نہیں حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے، اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہ سکتے، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری کریں گے۔ اور اس لیے فرمایا حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ جو میں ذکر اذکار کرتا ہوں تو کتنی دیر درود شریف پڑھوں؟ یا سر چوتھائی وقت درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، آدھا وقت درود شریف پڑھوں، زیادہ پڑھو تو یا سر 3 حصے درود شریف پڑھوں، فرمایا زیادہ پڑھو، جیسا سارا وقت درود شریف پڑھوں کہ سارے ہم اور سارے غم ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو روزی دیتا جہاں گمان بھی نہ ہو، لیکن بعض لوگوں کی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے۔ بندہ نہیں سمجھتے، سکھ آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ، ہوائی اڈے پہ جا رہا تھا، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ رکھا، استنجے خانے میں گیا تو باہر سے چور لے کے بھاگ گیا بیگ، اس میں ٹکٹ، پاسپورٹ، اب رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چور کو ایک ایک من کی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ تو جہاز اڑ گیا، 8 گھنٹے کے بعد پتا چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں دے رہا اللہ بھلا کرے چور کا، کہ چوری نہ کرتا میں تو مر جاتا۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کے لیے۔ حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور نے اسے فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان کی کیا علامات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول 5 کا تو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے جو ایمان مفصل ہے، امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، 5 چیزیں تو ہی، 5 پہ ہمارا عمل ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پہ ہمارا عمل ہے۔ یا رسول اللہ 5 ایمانی علامات زمانہ جہالیت سے ہمارے پاس ہیں، وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، نمبر 3 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں، نمبر 4 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں، نمبر 5 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ ہمارا حقیقی بھائی ہو نا اور ہماری اس سے ناراضگی ہو اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو، ہم کہتے ہیں اس کا صحیح علاج ہو رہا ہے، اس کو اور رگڑا لگنا چاہیے، بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں دشمن کو بھی تکلیف۔ حضور نے فرمایا ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا
تو قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے. حضور نے 5 ان کو اور بتائی. ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا, ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا. نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی. نمبر 4 آخرت کی رغبت. نمبر 5 اللہ کے خوف کو اختیار کرنا. یہ 20 ہو گئی. ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ ایمان والوں کی نمازوں میں خشوع ہوگا. ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لایانی میں نہیں لگتے. اور ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اللہ کا نام آئے تو دل ڈر جاتے ہیں, اور قرآن کی آیت پڑھی جائیں تو ایمان بڑھ جاتے ہیں. اور ان کی یہ بھی ہے کامل ایمان والا احکامات کب میں لگتا ہے اور ناقص ایمان والا خاشع. ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کسی کا دینا ہوگا فوراً ادائیگی کرے گا, اور لینا ہوگا تو نرمی کرے گا. اس لیے فرمایا دوستو اپنے ایمان کی فکر. 30 بڑے صحابہ سے ملاقات ہوئی, فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سب کو ایمان کے بارے میں ڈرتے پایا کہ ایمان کی بجائے ہمارے دل میں نفاق نہ ہو. اس لیے فرمایا دوستو بزرگو بھائیوں, درود پاک ہے, استغفار ہے, قرآن کی تلاوت ہے, ہر موقع کی دعا ہے. 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا. دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے, اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی. لینے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے, اللہ سے لینے کا جذبہ ہو, مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو. عبادت کے ذریعے سے لینا ہے, اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے. رزق کا تعلق عبادت کے ساتھ, اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ. حضرت عائشہ فرضوں نے فرمایا اگر امر بالمعروف نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی, مغفرت بھی نہیں ہوگی, مدد بھی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا دینے کا جذبہ ہو. 1 بکرے کی سیری 7 کروں, اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہی اور کھانا مہمان کو عمل بنا رہے. آج کل 2 آدمیوں نے کھانا کھایا, دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھ گئے. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جی میرے تو دانت نہیں تھے, اس کے دانت تھے, کھانا یہ کھا گیا دانت والا. دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ رہوں, مجھے تو چبانے میں دیر لگی, یہ نکل گیا, اس کے تو دانت ہی نہیں تھے, منہ میں ڈالا اندر منہ. دونوں رو رہے ہیں. غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے, امیر کہتے ہیں غریب کھا گئی. بیوی کہتی ہے خامد کھا گیا, خامد. کوئی کسی کا مقدر نہیں کھا سکتا, جس کا جتنا لکھا ہے وہی کھائے گا. اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نام و نمود نہ ہو, شہرت نہ ہو, بدلے کی نیت نیکی کر دریا میں ڈال. چھپنا نہیں ہے, چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے. نیت ایسے نکل جاتی ہے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے. بار بار اپنی بات کہتے ہیں جی میں نے 50 ملکوں میں سفر کیا, تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ 50 ملکوں میں سفر کیا کام آئیں گے 50؟ اگر ریا گئی تو ایک آنا بھی نہیں ملے گا آپ کو. یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہوتی. اور پوچھا بھی نہ کرے لوگوں سے کتنے ملکوں میں گئے. ملکوں میں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ بالخیر ہو گیا تو سارا کچھ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا دکھاوا, نام و نمود, فورت. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں, ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور ہو جائیں. میواتی کا حضرت جی ہمارا کیا بنے گا آخر میں؟ حضرت فرمایا گندم کے ساتھ مٹی تل جاتی ہے, اسی بھائی سے نکل جائیں گی. تو میواتی کا حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کہ پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے. دعا کر ڈرتے بھی رہو, کرتے بھی رہو. نیت کا مسئلہ بڑا نازک. ایک آدمی ملا مجھے کہ جی 10 دفعہ اندرون سال لگا, 10 دفعہ, 5 دفعہ بیرون سال, 15 سال لگا اس نے. میں کہ آئندہ نہ بتانا کسی کو, اللہ کا واسطہ ہے. ریاکاری آ گئی تو مارا جائے گا مجھے. اس لیے فرمایا دنیا میں جو دین پھیلے گا حضور والی محنت اور قربانیوں سے. اپنی محنت بھی بڑھاؤ, فکر بھی بڑھاؤ, قربانیاں بھی بڑھاؤ. دوستو آرام کرنے نہیں ہے, بڑی قربانیوں کے ساتھ نکلیں آپ. چھوٹے چھوٹے بچے, غریب آدمی, ماں باپ بوڑھے, اور یہاں نکل کے دوستو ہم آرام طلبی میں بہت لگ گئی جماعت. گھنٹہ ڈیڑھ. اور دوستو یہ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے, یہ باہر پھرنے کا کام. مسجد میں آئے, ہر نماز سے پہلے دعوت دو, نماز پڑھتے دعوت دو. رہبر ملے تو گشتوں میں جاؤ, نہ ملے تو گشتوں میں جاؤ, دکانوں پہ جاؤ, کھیتوں. تمہیں کوئی دھکا دے گا نا, اور کیا کر دے گا؟ نبیوں کو نہیں دھکے دیے لوگوں نے. اب تو اکرام ہر آدمی بات سنتا ہے. آج تو کریں گے محنت. اس لیے فرمایا اپنے اعمال پر محنت کرو, اور ظہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو. آنے کا مقصد بھی بتاؤ, ہجرت نصرت کی بات بھی کرو. اگر پہلے ہی نماز ہے تو حالات بھی معلوم کرو.
नरमी से उनसे पूछो, आपस में मुज़ाकरे भी करो, गुस्ल, वज़ू, नमाज, तयम्मुम, खाने सोने के आदाब, इज्तिमाई मुज़ाकरे। जिम्मेदारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदार फिक्रमंद है सारे काम हो जाएंगे, नकद जमातें भी निकलेंगी, सीखना सिखाना भी होगा, तालीम भी हो जाएगी। और अगर अमीर बेफिक्र तो कोई काम, पहले जमाने लोग अमीर नहीं बनते थे, डरते थे, भाग जाते थे। अब हर आदमी कहता मुझे अमीर बनाओ, शौक है और काम आता नहीं हमें। दाई हो बेफिक्र हो, ये दाई की मौत है। ये पता नहीं किस किस कुर्बानी कर आप जाते हैं, चिल्ले की जमात निकाल के लाए। अब ये जो निकले हुए हैं ये भी कुर्बानी से निकले हुए, मासूम बच्चों को छोड़ के निकले हुए। हर आदमी अपने वक्त का खुद जिम्मेदार। पूरे चिल्ले में एक दुआ नहीं सीखी मैंने, मतलब क्या सीखा मैंने बताओ? बात साथियों को कलमा भी नहीं आता सही, पहला नमाज भी नहीं सीखी हमने। तो ये फिरने का नाम तो तबलीग नहीं है कि दर बदर फिरते रहो और मेहनत ना करो। इसलिए फरमाया आपस में मुज़ाकरे भी करो, असर से पहले अमाल तकसीम। असर का ऐलान अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की कामयाब दीन में रखी है। दीन हजूर वाली मेहनत के बारे में बात होगी। तरगीब गश्त मगरिब का ऐलान भी ज़रा तफसील से करो, या कोई चौधरी नंबरदार हो उससे करा। नारोवाल जमात गई, नाजिम से कहा, उसने ऐलान किया, उसने ऐलान किया सब बैठो, बयान सुनो, कोई उठ कर ना जाए। एक चिड़िया का बच्चा नहीं उठा। जब बयान हुआ 7 बंदे चिल्ले के नकद और नाजिम भी आ गए, उनसे भी फ़ायदा उठा लो। तरगीब गश्त में अल्लाह की बड़ाई, दीन की अहमियत, नबी और सहाबा की कुर्बानियाँ और गश्त के फ़ज़ाइल और गश्त के आदाब और उम्मत की जिम्मेदारी पे बात करो। वो ये बात करते हैं जहाँ गश्त होता अज़ाब नहीं आता, ये बात ठीक नहीं है। जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं, आखिरी रात में इस्तग़फ़ार करते हैं, आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, उनकी वजह से आए हुए अज़ाब टल जाते हैं। इसलिए बात साथी कहते हैं जहाँ गश्त होता है वहाँ ज़मीन फ़क्र, गश्त नहीं लिखा हुआ, जहाँ जिक्र होता है वो ज़मीन फ़क्र कर। 2 मुसलमान मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, इतनी बात आती है किताबों में। 2 मुसलमान मिलते हैं, दीन की निस्बत से मिलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए मिलते हैं, छोटे माफ़ होते हैं, बड़ों की बातें नहीं हैं। इसलिए फरमाया ये बातें सारी पक्की पक्की बातें करो। और जमात में कहते हैं 3 आदमी काम करते हैं, जमात में सारी जमात काम करते। ये कोई ड्यूटी नहीं है जो कल नहीं के बाद चले जाए, जो कल नहीं गए, पुरानों को रोज जाना पड़ेगा। जिम्मेदार भाई फारिग हो तो जरूर तशरीफ ले जाएं गश्त, जो जिम्मेदार होगा तो और ज्यादा जमात में जान पड़ जाएगी। बैठ के बाद भी 6 नंबर में हो, हर नंबर के बाद तश्कील हो। कच्ची बातें, सुनी सुनाई बातें, अपनी करामातें, ख्वाब की बातें, लंबे किस्से, उम्मत की कमियां, मौजूद हालात की बातें। आज के नौजवान छोटी छोटी किताबें नहीं ये खरीदते हैं, लेट लेट के पढ़ते हैं, खड़े हो के बयान, बातें उनमें कच्ची हैं। फजाइल अमाल नहीं पढ़ा पूरा, ना फजाइल सदकात पढ़ा। ज्यादा शौक है हयात सहाबा पढ़ लो, वो तो उन्होंने खुद लिखी है किताबें। तो नीचे हाजी अब्दुल वहाब साहब का नाम लिखा हुआ। एक साथी जिक्र में हो, तवज्जो से जिक्र दुआएं तिलावत में लगे। एक साथी इस्तकबाल, आइए आइए तशरीफ लाइए, वजू करा दिया, वहाँ बिठा दिया। बात बैठ के बात करने में मगरिब तक बात करे, अजान तक। उसको तकाजा हो तो दूसरा शुरू कर दे। गश्त के फजाइल भी सामने हों कि हर कदम पर 700 नेकियां मिलेंगी, 700 गुनाह माफ होंगे, दर्जे बुलंद होंगे। इस तरीके से कोई मुतकल्लिम अलावा ना बोले, रहबर भी मुनासिब हो। औरतों को दावत नहीं देनी, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत। कोई वहाँ का मकामी बुजुर्ग दे तो दे, आप दावत ना दें औरतों। औरतों की आवाज़ का भी पर्दा है। इतना बता देना कि जमात वाले आए थे, मर्द आ जाए तो मजे बदल बात है। इसलिए फरमाया बयान भी मगरिब के बाद बयान वाला दुआ भी मांगी, मुतकल्लिम जाए तो वहाँ तवज्जो से बात को सब साथी सुने। गश्त का जो मकसूद है, गली बाजारों में दायाना और जाकराना फिर ना आ जाए। तबलीगी अमल में क़ुव्वत और तरक्की के लिए, फ़राइज़ की हयात और सरसब्जी के लिए गश्त बामंज़िला जड़ और बुनियाद की हैसियत रखता है। और गश्त के बगैर तबलीग की मशगूली सरासर धोखा है, और उसूलों के मुताबिक ना हुआ तो फितने का भी ख़तरा है। पुराने ज़्यादा हो, नए कम। मुतकल्लिम के अलावा कोई ना बोले। जिक्र वाला मगरिब तक जिक्र बयान 6 नंबर में हो, सहाबा की कुर्बानियाँ और अल्लाह के रास्ते में निकलने के फजाइल, ताकि लोगों में शौक़ पैदा हो। थोड़ी थोड़ी जन्नत भी बयान कर दिया कर।
کہ دین پہ چلیں گے دنیا بھی بنے گی، اور موت کے وقت 500 فرشتے آئیں گے، پھر جنت دنیا سے 10 گنا بڑی، ایک ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس میں ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی، بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ 2 چیتڑے 2 لیتھڑے، 2 پرانے کپڑے اور 2 پرانے جوتے، اس لیے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو 3 بن جاتے ہیں، بچہ مر جا صبر کرے تو محل۔ اور فرمایا دوستو بزرگوں 12 سنت مؤکدہ روز پڑھو تو محل، مسجد پر حصہ ڈالے اس پر بھی محل، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دیا جنت کے درمیان میں محل۔ اور دوستو بزرگوں بھائیوں اپنا حق چھوڑ دیا، حق مانگ لڑائی جنت کے کنارے پر محل، بہت اچھے اخلاق جنت میں اوپر کے درجے میں محل۔ آپ کسی کا عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے، ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تیرا چلنا مبارک، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو تشکیل بھی کرو، اختلاط بھی کرو، اکرام بھی کرو لوگوں کا، جو نقد تیار ان کو الگ کر لو، بستر وصول کر لو، باقیوں کرام اختلاط کے ذریعے ان کو مانوس کر لو۔ اور عشاء سے پہلے ٹائم ہو تو گشتیں بھی ہو سکتی، عشاء کے بعد بھی شہروں میں لوگ 12 بجے تک بھی نہیں سوتے، کراچی والے تو 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، تو لمبی گشتیں کرو، لوگ جاگ رہے ہیں تو ہم بھی گشتیں کریں، تبلیغ والے بستی والے جاگ رہے ہیں، تبلیغ والے خراٹے مار رہے ہیں، جو اوروں کو جگانے آئے تھے ان سے پہلے سو گئے، آداب بیان کر کے۔ دوستو پھرو لوگوں کے پیچھے، دکانوں میں، کھیتوں میں، ڈیروں میں، اس لیے فرمایا لوگوں کے پاس جائیں، سونے سے پہلے عشاء کے بعد اگر مقامی لوگوں کی تعلیم ہو تو 10 منٹ 15 یعنی کہ تعلیم ہو تعلیم کر لو، واقعہ پڑھ کے گشتوں کی ترتیب بنا لو، تعلیم نہیں تو اختلاط کر لو، سونے سے پہلے سارے اعمال، تسبیحات بھی، تلاوت بھی، سونے کی دعا بھی، اعتکاف کی نیت بھی، تسبیحات فاطمہ بھی پڑھ کے سوئیں، تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، پھر تینوں کل پڑھ کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھیں گے حفاظت ہو جائے گی، باوضو ہو کر سوئیں گے صبح تک فرشتہ ساتھ رہے گا، سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے مر کے شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت کی جاتی ہے، سورہ واقعہ پڑھیں گے فاقہ نہیں آئے گا، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھیں گے مغرب عشاء کے درمیان، لیلۃ القدر کے قیام کا اجر ملے گا، سورہ رحمان واقعہ الحدید پڑھیں گے، جنت اور فردوس کے رہنے والوں پکار، جنت آل عمران کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کے آخری آیات، سورہ حشر کی یہ بھی پڑھ کے سوئیں، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیا کریں، کلمہ بھی پڑھ لیا، سارے اعمال پورے کر کے سونے، تہجد میں اٹھیں، دعائیں کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، پوری امت کے لیے دوستو بزرگوں بھائیوں دعائیں مانگیں، دن بدن آپس کی دوستو بزرگوں بھائی، اس لیے استغفار بھی کریں، تہجد کے ٹائم پر استغفار بھی ہو، اس لیے صبح کا بیان بھی پرانا ساتھی کریں، مقامی لوگوں کو مل کے دونوں جماعتیں مشورہ کریں اور گشتوں کی ترتیب بنائیں، نصرت ہجرت کی بات کر کے ان کو مانوس کریں تاکہ کام بجا کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کام جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ فرمایا دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے اور دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ فرمایا محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ، سب سے مضبوط عمل محبت ہے، اگر محبت آپس میں نہیں ہوگی تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے، کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو ابدار کر دیتی۔ فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری، نرمی گرمی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو،
رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ نرمی کریں اور مشورہ کریں اور درگزر کریں۔ کیسے؟ فرمایا جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے، جس میں عاجزی ہوگی وہ سب سے جڑ، جس میں کبر ہوگا وہ نہیں جڑتا۔ کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اور جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ اس لیے فرمایا نکتہ چینی نہ کریں، محبت کرنا سیکھیں۔ یہ جو نا ٹوکا ٹاکی، جیسے پشتو والے کہتے ہیں نا، مشورے میں ٹوک نہ لگاؤ، خدمت والوں کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو، اور گھر میں جاؤ تو گھر والی کو بھی ٹوکا ٹاکی نہ کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی کہیں بھی اچھا نہیں۔ ساتھیوں میں معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہے۔ تو دوستو بزرگو بھائیوں، اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار ہم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے، کرکرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہمارے ہاں ایک دفعہ دو ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی مرکز میں، پرانے ساتھیوں کی۔ ایک ساتھی کہنے لگا میں آئندہ مرکز نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی صدیق صاحب آپ کی بیوی سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ گھر جانا چھوڑ دیا؟ نہیں، صبح لڑے گا شام کو پہنچ السلام علیکم، بیوی کہے گی آجا، کوئی پتہ ہے نا بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے۔ میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے ہیں؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں کہ دکان پہ جانا چھوڑ دیا کہ نہیں؟ میں نے کہا مرکز آئیں گے؟ کہتے آؤں گا۔ کہتے بعض لوگ سمجھتے ہیں تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، تبلیغ اللہ کا کام ہے، اس کو اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ایک بیل گاڑی والا تھا، اس کی بیل گاڑی کے نیچے نیچے کتا بھی چلتا تھا۔ ایسا کتے کا دماغ خراب ہو گیا، وہ سمجھ گیا بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، اور بیل گاڑی کو تو بیل کھینچتا ہے، کتے کے بس کی کہاں ہوتی ہے بیل گاڑی۔ اس نے کہا اگر میں نیچے سے نکل آیا نا تو بیل گاڑی رک جائے گی۔ جیسے بستی آئی نا تو کتا نکلا بیل گاڑی کے نیچے سے، تو بستی کے کتوں نے پکڑ کے صحیح حجامت کی اس کی۔ اب گھسا بیل گاڑی کے، پھر پتہ چلا وہ میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ بیل گاڑی میری وجہ، یہ نہیں سمجھ میری وجہ سے تبلیغ چل رہی ہے، یہ تبلیغ کی برکت سے میں چل رہا ہوں۔ ہاں جی، باہر نکل کے دیکھو پھر پتہ چل جائے گا آپ کو۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، اس میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا۔ امیر ابو بکر جیسا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے، ایک صاحب حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، سلام کر کے 6 مہینے تک سلام کرتے تھے۔ 6 مہینے کا حضرت خالد اموی نے عرض کیا امیر آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسجد نبوی میں آئے، شامل ہو گئے، ایک آدمی کو بھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ یہ نہ سمجھ ایک مخالف، ارے بھائی ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے سب کو جوڑ کے رکھا، امیر ابو بکر جیسا اور مامور علقمہ جیسا ناگواری ہے، پھر بھی ماننی امیر ہی کی ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی مانو اور سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو۔ اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی۔ اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا، اے امیر المومنین، حضور بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں۔ حضرت ابو بکر نے جو صحابہ کرام موجود تھے مشورہ کیا اور زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا۔ حضرت عمر مشورے میں نہیں تھے، اس بندے کو بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ ان کو بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے پرچہ دیکھا، اس پہ تھوک دیا،
ملیا میٹ کر کے پھینک دے جاؤ، کوئی زمین نہیں ہے۔ اسے اسلام کمزور تھا، اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے۔ اب اسلام مضبوط ہے۔ وہ بندہ پرچہ لے کر ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑا جوڑ کا جملہ فرمایا، اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آگے غصے میں بھر کر، یا ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی۔ حضرت ابو بکر عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں کمزور ہوں، نرم لوگ مجھے دبا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی ٹھنڈا کر دیا، امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر، اور اگر بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، اور خامد گرم ہو جائے تو ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا خامد بہت لڑتا ہے، اچھا بوتل میں پانی بھر کے لاؤ۔ بوتل میں پانی بھر لائی، اس پہ کوئی دم شم کیا، کوئی پھونک ماری۔ جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ جیسے وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا نا تو اس نے فوراً منہ میں پانی بھر لیا، اب وہ بولے تو پانی گر